بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علم العلم فله أجر من عمل بها ولا ينقص من أجر العامل. بزرگان محترم، برادران عزیز، آپ کا وقت زیادہ نہیں ہوگا. سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ ہم آپ کے مشکور ہیں، ممنون ہیں، آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ اس مصروف دور میں اپنے کاموں سے وقت نکال کر یہاں پر تشریف لائے. ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. دوسری بات مختصر جو ہمارے یہاں حفاظ فارغ ہو گئے اور قرآن کریم کے ناظرے کو مکمل کیا اور دیگر شعبجات میں اپنی تعلیم کا ایک مرحلہ مکمل کیا، ان بچوں کو اور ان بچوں کے سرپرستوں کو ہم تہ دل سے مبارکباد دیتے ہیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ تعلیم کے سلسلے میں اپنے، یہ ہمارا ادارہ نہیں، یہ آپ کا اپنا ادارہ ہے، ادارے کا انتخاب فرما کر بچوں کو داخل کروایا. تیسری بات میں اور آخری عرض کروں، یہ ہمیشہ یاد رکھیں، یہ جو دین ہے یہ صرف علماء، قراء، مدارس، اماموں کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ آپ سب حضرات کی ذمہ داری ہے. یہ کشتی آپ کے تعاون سے چلے گی. آپ نے دیکھا ہوگا 1,24,000 کم و بیش انبیاء یہ علماء کے پاس صرف نہیں آئے، یہ آپ حضرات کے پاس آئے تھے، یعنی عوام کے پاس مبعوث ہو کر آئے تھے. علماء تو صحابہ بعد میں بنے تھے، کوئی فقیہ بنا تھا، کوئی مفسر بنے تھے، کوئی عالم بنے تھے، مجاہد بنے تھے، لیکن ابتدا میں تو عام لوگ تھے. اس لیے اس دین کے پھیلانے میں سب سے زیادہ حصہ عوام الناس کا ہے. ہمارا حصہ دوسرے مرحلے میں ہے. ایک بات اور عرض کروں، حدیث میں آتا ہے: من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بہا الی یوم القیامہ. جس نے بھی خیر کا کوئی سلسلہ قائم کر دیا، حدیث میں وضاحت نہیں ہے، کوئی سا بھی سلسلہ ہو، یعنی رفائی کام ہو، مدرسہ اور مسجد اور خانقاہ، مسافر خانہ، کوئی بھی رفائی کام آپ نے کیا ہے، اس کا آپ کو برابر برابر ثواب ملے گا. اور قیامت تک یہاں جو پڑھتا رہے گا، حفظ حاصل کرتا رہے گا، اور اس کا ثواب بھی اس کو برابر برابر ملتا رہے گا. حدیث میں آتا ہے: الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر کا کام بتلانے والا، تعاون کرنے والا، اس طرح جیسے انہوں نے یہ کام خود کیا ہو. میں عالم بنا، اللہ نہ کرے خاکم بدن، یہ ہو سکتا ہے کہ میرا یہ علم ضائع ہو جائے، ریاکاری کی نظر ہو جائے، ادھر ادھر ہو جائے، لیکن آپ کا لگایا ہوا پیسہ چونکہ گمنام ہے، صرف آپ کو اور آپ کے رب کو پتا ہے کہ یہ پیسہ مسجد میں لگا ہے، مدرسے میں لگا ہے، بچوں پر خرچ ہوا ہے، تو یہ آپ کا عمل یہ محفوظ رہے گا. وہاں پر روز محشر میں جیسے دنیا میں کرنسی کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کی جیب میں اگر نوٹ ہے، کرنسی ہے، آپ بازار میں خریداری کر سکتے ہیں، لیکن روز محشر میں کوئی کرنسی نہیں چلے گی. کرنسی آپ کی دنیا میں جو عمل ہے، یہی عمل وہاں پر کام آئے گا. اس لیے ایک ایک نیکی کی قدر کرو. اور ایک بات اور عرض کروں، کام بہت ہوتے ہیں، رفائی کام اور بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک علم کا سلسلہ، یہ ہمیشہ یاد رکھو. علم ایسی عبادت ہے، ایسا عمل ہے
جو باقی عبادات سے یہ مقدم ہے۔ امام بخاری ہے، امام بہت سارے محدثین ہیں، اپنی کتابوں میں سب سے پہلے انہوں نے علم کو ذکر کیا ہے، یعنی کتاب الایمان کے بعد، اور اپنی کتاب میں علم کو ابتدا میں جگہ دی ہے۔ وجہ اس لیے کہ علم کا ایک تو ثواب زیادہ ہے، اور دوسرا علم کا فائدہ معاشرے کو ہوتا ہے، اور اسی طرح یہ ایک خدائی خدمت ہے، ایک رفائی کام ہے۔ میں اپنا ایک ذاتی واقعہ عرض کروں گا۔ میں ایک زمانے میں کوہاٹ میں پڑھتا تھا۔ کوہاٹ میں جب میں خط لکھ کے اپنے گاؤں میں بھیجتا تھا، بخدا میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ وہ خط گھر گھر لے کے جاتے تھے، وہ پڑھواتے تھے۔ پڑھنے والا کوئی ملتا نہیں تھا کہ وہ خط ان سے پڑھوا دے اور ان سے وہ سمجھ لے کہ میں نے اپنے خط میں لکھا کیا ہے۔ لیکن اس وقت یعنی یہ ہو گئے تقریباً 25 یا 28 سال، یہ 25 اور 28 سالوں میں آپ کے تعاون سے، آپ کے اخلاص سے، الحمدللہ جس نے ہمیں اس راستے پہ لے کے چلے گئے وہ ان کو ثواب ملتا ہے۔ اس وقت الحمدللہ، اور ہمارے گاؤں میں کم از کم 14 یا 15 فضلاء ہیں، اور اسی طرح 20 سے اوپر حفاظ ہیں، عالمات بھی ہیں، اور ہمارے اس جامع کی ایک شاخ جامع اشرفیہ کے نام سے ہمارے گاؤں میں ایک شاخ بھی قائم ہے الحمدللہ۔ وہاں پر ہم بچیوں کو پڑھواتے ہیں۔ کراچی میں تو ہر ایک کام کر سکتا ہے، اسلام آباد میں کوئی بھی کام کر سکتا ہے، لیکن گاؤں دیہات سے وہاں پر یہ ایک روشنی ہے جب پھیلائی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نظر آتے ہیں۔ اللہ نہ کرے ہمارے اعمال ضائع ہو جائے، اور اللہ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں، لیکن جو حضرات اس سلسلے میں تعاون کرتے ہیں اور مدد کرتے ہیں، اپنا اخلاص شامل کرتے ہیں، تو ان کا جو اخلاص سے یہ عمل ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ یاد رہے گا۔ تو میں اپنی بات عرض کر دوں، میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ میں مدرسے میں آیا، میں نے پڑھا، اور اس وقت ہزاروں فتوے میرے قلم سے نکلے، لیکن یہ میرا کمال نہیں ہے، میں تو صرف جان لگا رہا ہوں، اور میں خطرے کی حالت میں ہو سکتا ہے میرا عمل ضائع ہو جائے، لیکن جو میرے ساتھ آنے والے لوگ ہیں، جو میرے پیچھے تعاون کرنے والے میرے رشتہ دار تھے یا دیگر تھے، یقین جانے ان کو یہ ثواب ملے گا۔ نماز کا ثواب مجھے ملتا ہے، لیکن علم کا ثواب دوسروں کو بھی ملتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص اپنے بچے کو ناظرہ پڑھا دے، صرف ناظرہ وہ پڑھوا دے، ان کے والدین کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اب علم کیا ہے، قرآن پڑھا ہے، سیکھا ہے، بچے ہیں، لیکن یہاں پر ثواب ملتا ہے والدین کو، حالانکہ والدین تو گھر میں بیٹھے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، مختصراً عرض کر دوں کہ روز محشر میں قاری سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتے جاؤ، وہ قرآن پڑھنا شروع کر دے گا، قرآن پڑھتا چلا جائے گا، تو قاری صاحب کا درجہ ہر آیت کریمہ کے ساتھ بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی طرح حدیث والدین کے بارے میں بھی ہے کہ قاری صاحب، حافظ صاحب جب یہ 3 حفاظ ہیں، روز محشر میں یہ قرآن پڑھتے جائیں گے، ہر آیت کریمہ پر ان کے والدین کا درجہ بلند ہوتا چلا جائے گا۔ 6666 درجے آگے جا کر یہ مکمل ہو جائیں گے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں پر حافظ نے محنت کی ہے، والد نے تو محنت نہیں کی۔ یہاں پر جتنی تکالیف، سفر کی تکلیف، دیگر ادارے میں جو پیش آنے والی تکالیف ہیں، ان تمام تکالیف کا سامنا تو طالب علم نے کیا ہے، لیکن یہاں پر والدین کو بھی ثواب ملتا ہے، بلکہ ان کا ثواب زیادہ محفوظ ہے، اور حفاظ اور ہم جیسے لوگوں کا وہ ایک سلسلہ جب ہم ڈرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ محروم نہیں فرمائیں گے۔ اسی طرح علم کا ثواب تو ایک زیادہ بھی ہے، اور دوسرا علم کا ثواب متعدی ہے۔ آخری بس یہ حدیث عرض کر دوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، اور 2 حلقے لگے ہوئے تھے، ایک قرآن جو وہاں پر تلاوت کر رہے تھے،
حالانکہ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک لفظ اگر قرآن کا کوئی پڑھتا ہے بغیر وضو کے پڑھتا ہے، نماز سے باہر پڑھتا ہے تو 10 نیکیاں، اگر باوضو پڑھتا ہے ایک حرف پر 25 نیکیاں، اگر نماز میں پڑھتا ہے بیٹھ کے تو وہاں پر 50، ایک حرف پر 50 نیکیاں، اور اگر کھڑے ہو کر قرآن پڑھتا ہے ایک حرف پر 100 نیکیاں۔ تو ایک حلقہ اور قرآن پڑھنے میں اور اسی طرح دعا مانگنے میں لگا ہوا تھا۔ حالانکہ الدعاء مخل عبادت، یہ عبادت کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے، مگر دوسرا وہاں پر حلقہ برابر میں لگا ہوا تھا، برابر میں بیٹھے ہوئے حضرات تھے، وہ صرف تعلیم تعلم میں لگے ہوئے تھے، سیکھنے سکھانے کے عمل میں لگے ہوئے تھے، اور حلال حرام قرآن اور اسی طرح ایک دوسرے کو سے سیکھ رہے تھے، سکھا رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر تشریف لائے، دونوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ بھی خیر پر ہے، یہ بھی خیر پر ہے، مگر قرآن پڑھنے والوں کو اس سے ایک تلاوت ذاتی عبادت ہے، ایک قرآن کا سیکھنا اس کا تعلق علم کے ساتھ ہے، یہ الگ عبادت ہے۔ تو وہ ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ بہت اچھے ہیں، اور اللہ چاہے تو ان کو دے دے، کہ دعا قبول کرے، اور اللہ چاہے تو قبول نہ کرے۔ اور تعلیم تعلم سیکھنے سکھانے والوں کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ انما بعثت معلما، میں نبی بنا کر، میں معلم بنا کر، میں سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ وہ ان کے ساتھ آ کے بیٹھ گئے۔ اس لیے تعلیم اور تعلم سیکھنے سکھانے والے حلقے کے ساتھ رسول اللہ آگے بیٹھ گئے، اس لیے کہ اس کا ثواب زیادہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے تو وہ عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن الخامس، پہلے یا تو عالم بنو یا متعلم سیکھنے والا بنو۔ یہ ایک عرض کروں، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا ہے، عذر نہیں ہے کہ میں اس عمر میں کس ادارے میں داخلہ لے لوں گا۔ اس وقت بھی ہر جگہ، چاہے مسجد ہے، مدرسہ ہے، تعلیم بالغان کا سلسلہ بھی ہے، اور دوسری طرف جماعت التبلیغ تو کہیں گئی نہیں، آپ جا سکتے سیکھ سکتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ یا تو عالم بنو یا سیکھنے والا بنو، یا سن کے، اگر نہیں سیکھ رہے اس طرح مجلس میں حاضر ہو جایا کرے، جیسے آپ لوگ تشریف لائے، آپ سننے کی غرض سے تشریف لائے ہیں، اور محباً محبت کرنے والا، فرمایا کہ 5واں شخص نہ بنو تو ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ میں نے علم کے سلسلے میں اتنا بتایا، ثواب بھی زیادہ تھا، اپنی ذات کو بھی، معاشرے کو بھی، اور دوسروں کو بھی، اور یہ ادارے اسی کام کے لیے۔ اور یہ ادارے میں آپ کو بتاؤں، بعض حضرات یہ فرما رہے کہ مدارس کا کردار کیا ہے۔ میں نے اپنا واقعہ بتا دیا تو آپ سمجھ گئے کہ ہمارے، اگر میں یہ مدرسے میں آ کر نہ پڑھتا، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب اگر کاروبار چھوڑ کر حافظ نہ بنتے، عالم نہ بنتے، یقین جانے وہ تقدیر میں جو ہے وہ تو ہے، ظاہری اسباب کے لحاظ سے ہمارا وہ دور دراز علاقہ، یہ حفاظ سے بھی محروم اور علماء سے بھی محروم، ادارے سے بھی محروم، وہاں پر سرکاری سطح پر وہ کوئی کام نہیں ہوا ہے۔ جو پڑھے ہیں، وہ جتنے بھی پڑھے لکھے ہیں، وہ سارے کے سارے مدارس کے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے مدارس کا ایک کردار ہے، مدارس کا ایک کام ہے، اور مدارس کی خدمات ہیں۔ یہ مدارس رہیں گے تو علماء پیدا ہوں گے، یہ مدارس رہیں گے تو فقہا پیدا ہوں گے۔ اللہ نہ کرے یہ مدارس ختم ہو گئے، خدا کی قسم عالم اور ڈاکٹر کے درمیان آپ فرق بھی نہیں محسوس کر سکیں گے کہ یہ عالم صاحب تشریف لا رہے ہیں یا کوئی ڈاکٹر اور انجینئر ہے۔ حضرت شیخ الاسلام نے لکھا ہے، مختصراً عرض کر دوں کہ میں بغداد گیا تھا، میں نے کہا تھا کہ یہاں پر قدیم طرز کے مطابق پڑھنے والا کوئی ہے، فرمایا کہ مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہے تھے،
یعنی عالم غیر عالم میں فرق ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے بعد ایک شخص نے بتایا شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مزار کے قریب ایک عالم ہے جو پرانے طریقے کے مطابق وہ پڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا وہ میں ملا، واقعاتاً وہ پرانے طریقے کے مطابق وہ پڑے ہوئے نظر آ گئے۔ پھر انہوں نے پاکستان کے بارے میں، حالات کے بارے میں پوچھا۔ میں نے درس نظامی کا بتایا، مدارس کا نظام بتایا، امتحانات کے بارے میں بتایا، دارالعلوم کورنگی کے بارے میں بتایا، درجات اور کتابوں کے بارے میں بتایا۔ وہ رو پڑے، فرمایا کہ یہ اسی نظام سے، نظام تعلیم سے فقہاء پیدا ہوتے تھے، مفتیان کرام پیدا ہوتے تھے، محدثین پیدا ہوتے تھے، اور اسی طرح باشرع علماء پیدا ہوتے تھے۔ لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے جو عالم آگے نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ گئے ہیں، داڑھی بھی نظر نہیں آتی، سر پہ پگڑی نظر نہیں آتی، اور بدن پر سنت کے مطابق لباس نظر نہیں آتا، وہ بھی پینٹ شرٹ میں ہوتے ہیں، نمازی بھی پینٹ شرٹ میں نظر آتے ہیں، یعنی عالم غیر عالم میں کوئی فرق نہیں۔ تو آخر میں عرض کیا کہ اہل پاکستان کو میری طرف سے سلام کہنا اور ان کو یہ بتانا کہ اپنے مدارس کے ساتھ کھڑے رہیں، اور مدارس کو فائدے کے لیے نہیں، اپنے فائدے کے لیے، سے کہ مدرسہ آپ کا اپنا ہے، مدرسے میں کوئی آپ کو چیز نہیں ملے گی، لیکن مرنے کے بعد یہ آپ کا اثاثہ ہے۔ آپ سرمایہ لگاتے ہیں، پلاٹ خرید رہے ہیں، فیکٹری لگا رہے ہیں، مل لگا رہے ہیں، مقصد یہ کہ آپ کو پیسہ ملے۔ ادارہ لگانے کے، اس کے ساتھ تعاون کرنے کا مقصد یہ کہ روز محشر میں آپ کو نیکیوں کی صورت میں اور آپ کو کرنسیاں ملے۔ اللہ رب العزت توفیق عمل نصیب فرمائے اور دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔